ان کے لیے لے کے آیا تھا. یوب میں بھی ملاقات ہوئی ڈاکٹرز کے ساتھ, بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے. بہت وہاں پہ ایک چھوٹا شہر ہے, سیٹ اپ چھوٹا ہے, لیکن پھر بھی کووڈ سے نپٹنے کے لیے وہ اپنے تائیں انہوں نے اچھے انتظام کیے ہوئے ہیں. اسی طرح قلعہ سیف اللہ, وہاں پہ آلدو میڈیکل سٹاف کی شارٹیج ہے کیونکہ وہ دور دراز علاقہ ہے, لیکن جو بھی ان کے پاس موجود ہے, اور پھر ان کا بارڈر بھی افغانستان کے ساتھ ایک دو جگہ سے ہے, اور وہاں سے زائرین کے علاوہ جو افغانستان سے لوگ آئے وہ آتے رہے, اور ان کو وہاں پر پازیٹیو جو ہوئے ان کو انہوں نے وہیں پہ کوارنٹائن کیا. تو بڑے نامساعد حالات میں بھی میں نے جو ہیلتھ ورکرز کی کمٹمنٹ اور جذبہ ہے وہ بہت اچھا پایا. اور اسی طریقے سے کل جب میں نے فاطمہ جناح ہاسپٹل, یہاں پر جو ٹی بی سے ریلیٹڈ, چسٹ سے ریلیٹڈ ہاسپٹل ہے, چسٹ ڈیزیزز سے, وہاں پہ جب وزٹ کیا تو وہاں پر ایک ایسے ہیرو سے ملاقات ہوئی جن کا نام ڈاکٹر محمود ہے. ڈاکٹر محمود اور ان کے 3 دوسرے بہن بھائی, ٹوٹل 4 لوگ یہ ڈاکٹرز ہیں, یہیں پہ ہیں کوئٹہ میں, تمام سرو کر رہے ہیں, اور لائن آف ڈیوٹی پہ ہی ان تمام انفیکٹ ہوئے پازیٹیو کووڈ سے, اور ان میں سے ایک بہت سیریس ہوئے. لیکن انہوں نے اس ساری نکاہت کے باوجود جو اس بیماری سے ہوتی ہے, جیسے وہ نیگیٹو ہوئے ان کے, کیونکہ ہاسپٹل کے اندر ایمرجنسی میں ڈاکٹرز موجود نہیں تھے پورے, تو وہ فوراً واپس اپنی ڈیوٹی پہ آئے. کل میری جب ان سے ملاقات ہوئی تو ان کو میں نے پرائم منسٹر کا اسپیشل شکریہ پہنچایا, خراج تحسین پہنچایا, اور انہیں بتایا کہ پرائم منسٹر کے دل کے آپ بڑے قریب ہیں, اور وہ آپ کو محفوظ کرنے کے لیے جو کچھ بھی کر سکے وہ کریں گے. اور اس چیز کی خوشی ہوئی کہ میں شیخ زید ہاسپٹل بھی گیا, فاطمہ جناح بھی گیا, لیاقت صاحب میرے ساتھ تھے, اور کہیں پہ ہمیں یہ کمپلین نہیں آئی کہ پی پی ایز جو ہیں وہ نہیں ہیں, یا اکوپمنٹ ان کے پاس وہ موجود نہیں ہے جو لڑنے کے لیے ضرورت. تو اس کے لیے میں بلوچستان گورنمنٹ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی ستائش کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ این ڈی ایم اے اور فیڈرل گورنمنٹ کے بھی جو انتظامات ہیں اس پہ بھی خوشی ہوئی کہ دور دراز علاقوں تک بھی ہم وہ چیزیں پہنچانے میں کامیاب ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ جب میں نے یہاں پر سیکٹری ہیلتھ سے بات کی, دوسرے لوگوں سے بات کی, تو پتہ چلا کہ جب یہ بیماری آئی, اور آپ کو یاد ہے کہ سب سے پہلے اس نے بلوچستان کو ہٹ کیا تھا تافتان بارڈر کی وجہ سے, اور پورا پاکستان ہی اس کے لیے تیار نہیں تھا, تو بلوچستان کیسے تیار ہو سکتا تھا, اور پھر تافتان بہت دور افتادہ علاقہ ہے. تو اس ٹائم جو ہماری سچویشن تھی وہ بھلے پورے ملک میں ٹیسٹنگ ہو, پورے پاکستان میں 2 لیبس تھیں جو ٹیسٹ کرتی تھی, اور آج اس کو بڑھا کے کیپیسٹی کو ہم 65 گنا تک لے گئے اوپر اپنی ٹیسٹنگ کو, اور تقریباً اب 30,000 کے قریب ٹیسٹ 24 گھنٹے میں ہو سکتے ہیں. اور یہ کیپیسٹی جو ہے یہ انشاءاللہ 15 جولائی تک کوشش کر رہے ہیں کہ بڑھا کے 1 لاکھ ہو جائے. تو پاکستان نے بہت اچھا مقابلہ کیا. پرائم منسٹر کے ویژن میں, عمران خان صاحب کی قیادت میں بہت اچھا پاکستان نے, اور ہمارے باقی سارے جتنے بھی دوست جہاں جہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہاں پر بھی جب میں نے آپ سے جو شیئر کیا کہ جو وینٹیلیٹرز کی سچویشن تھی پہلے, وہ بہت کم یہاں اکوپمنٹ تھا, آکسیجن کی جو سچویشن تھی بہت کم تھا. آپ کے لیے خوشگوار حیرت ہوگی اس بات سے کہ انشاءاللہ ود ان نیکسٹ 1 ویک فاطمہ جناح جو ہاسپٹل ہے اس میں 100 بیڈز ایڈ ہو رہے ہیں, جہاں پہ آکسیجن کا بھی ساتھ انتظام ہوگا, اور 30 سے 35, 25 سے 30 بیڈز کے اوپر وینٹیلیٹرز کا بھی انتظام ہوگا, بائی پیپ, سی پیپ مشینز اور وینٹیلیٹرز. سو اس کے علاوہ 100 بیڈز اور بلوچستان میں ایڈ ہو رہے ہیں, آکسیجنیٹڈ جہاں پر فیسلٹی موجود ہوگی. تو یہ جو 2-3 مہینے میں ہمارا سفر ہے ایز اے اسٹیٹ, یہ بہت اچھا ہے, اور اس میں ہم سب ستائش کے لائق ہیں. ہماری کمیاں بھی ہیں, کوتاہیاں بھی ہیں جہاں پہ ہم نے ایس او پیز فالو نہیں کیے, اور ہمیں وہ کرنے پڑنے ہیں. جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارے ہیلتھ ورکرز جو ہیں وہ رسک پہ ہیں. تو بنیادی طور پر ایک تو آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا تھا. دوسرا جو ٹیسٹنگ ہے اس کی کیپیسٹی, ابھی اچھی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ بھی اس میں مدد کرے گی. بلوچستان گورنمنٹ خود سے ایفرٹ کر رہی کہ لورا لائی میں بھی ابھی اسٹیبلش کر دی جائے ود ان نیکسٹ فیو ڈیز, کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ جنکشن ہے, وہاں پر زوب سے بھی لوگ آ سکتے ہیں, وہاں پہ قلعہ سیف اللہ سے بھی جا سکتے ہیں, دوسری طرف سے بھی آ سکتے ہیں. تو ایک سینٹر پوائنٹ وہاں بنایا جائے, اور 1-2 پوائنٹس چمن کے بارڈر پہ اور دوسری جگہوں پہ تو پہلے سے ہی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے, اور 1-2 پوائنٹس اور, تاکہ ٹیسٹنگ کی فیسلٹی یہاں زیادہ ہو. جب ٹیسٹنگ ہوگی پتہ چلے گا تو کوارنٹائن کر سکیں گے.
تو ایک تو آپ کو جو اپڈیٹ دینی تھی وہ یہ دینی تھی کہ انشاءاللہ ٹیسٹنگ بڑھ رہی ہے, نمبر آف بیڈز بلوچستان میں ایڈ ہو رہے ہیں, فیڈرل گورنمنٹ شانہ بشانہ کھڑی اپنے فرائض کے ساتھ, اپنی ذمہ داریوں کے ساتھ, آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ, یہاں کی گورنمنٹ کے ساتھ, اور انشاءاللہ ہم مل کر اس کا مقابلہ کریں گے. پی سی آرز پہلے بھی این ڈی ایم اے نے بھیجی ہیں, ابھی بھی وہ پلان رکھتے ہیں آگے اور پی سی آرز بھیجنے کا. وینٹیلیٹرز انشاءاللہ اور ایڈ ہونے جا رہے ہیں, اس میں بھی بلوچستان کا حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ زیادہ ہوگا. اگر آپ نمبر آف بیڈز میں دیکھیں تو وہ بھی زیادہ ہے جو نارملی باقی صوبوں کو گیا ہے جس طرح سے. تو اس کی وجہ یہ کہ یہاں پر ہیلتھ کیئر کی فیسلٹیز کی ضرورت زیادہ ہے, علاقے دور افتادہ ہیں. تو اس لیے یہاں سے جو اصل پیغام میں لے کے آیا ہوں وہ پرائم منسٹر صاحب کا پیغام ہے کہ آپ ان کے دل کے بہت قریب ہیں, اسپیشلی آپ کے ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس اور لا انفورسمنٹ جو بہت زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہیں, یا آپ صحافی دوست بھی, کیونکہ آپ بھی اپنی ڈیوٹی میں سارا دن ہائیلی ایکسپوزڈ ہیں. تو آپ جتنے بھی فرنٹ لائن پہ لڑنے والے لوگ ہیں وہ پرائم منسٹر کے دل کے قریب ہیں, پرائم منسٹر ان کے شکر گزار ہیں, اسپیشلی ہمارے میڈیکل سٹاف کے کہ وہ یہ جنگ لڑ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تمام چیزیں جو فیڈرل گورنمنٹ اس میں پرووائڈ کر سکتی ہے وہ پہلے بھی کرتی آئی ہے, انشاءاللہ آئندہ بھی, اور بلوچستان گورنمنٹ بھی اپنے پورے ریسورسز پہ لگا رہی ہے. اور مجھے اچھی بات یہ ہوئی کہ جیسے بہت سارا ایک سینس ہوتی ہے شاید کہ دور افتادہ علاقے میں لوگ اویئر نہیں ہیں, تو اس میں میڈیا کے کردار کو بھی سراہنا چاہیے کہ انہوں نے یہاں بھی لوگوں کو اویئر کیا ہے. تو میں جب کوئٹہ میں, جوب میں, دوسری جگہوں پہ پھرا ہوں تو میں نے دیکھا کہ لوگوں کو اویئرنیس ہے, ماسک پہن کے پھر رہے ہیں. اگر کسی کے پاس ماسک نہیں ہے تو اس نے کپڑا لپیٹا ہوا ہے, لوگ ٹرائی ضرور کر رہے ہیں اپنے تائیں. تو یقین رکھیے اگر ہم ایس او پیز فالو کریں گے تو ہمارا انفیکشن ریٹ سلو ہوگا, ختم تو بالکل نہیں ہوگا. وہ لوگ جو لاک ڈاؤن کے حامی ہیں وہ شدید ترین لاک ڈاؤن کرنے سے جو انڈیا کے ساتھ ہوا ہے اس کو دیکھ لیں, صرف 34 دن وہ ڈیلے کر پائے اپنی پیک کو انڈیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی اسٹڈی ہے یونیورسٹی آف پینسلوینیا, یونیورسٹی آف شکاگو اور ایک ان کے اپنے ادارے کی, کہ 34% انڈین گھرانے ایسے ہیں جن کے پاس ایک ہفتے سے زیادہ کھانا نہیں ہے. اور اس کے برعکس ہم لوگوں نے, آپ سب نے, ہم نے مل کے, ہم نے دیکھیں کہ احساس پروگرام کے تھرو اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر بھی ہم 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو آلریڈی, جو ہمارے نادار بہن بھائی تھے جن کے پاس ریسورسز نہیں تھے, ان کو ہم 5 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو یہاں بھی کیش ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں. اور وہ ایک شفاف طریقہ ہے جس سے کوئی نہیں دیکھا جاتا کہ کسی کی پارٹی ایفیلیشن کون سی ہے, وہ کہاں کا رہنے والا ہے. جو اس کرائٹیریا پہ پورے آتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ وہ ویژن تھا پرائم منسٹر کا جو پہلے دن سے کلیئر تھا. اگر اس پورے ریجن میں کسی کو کلیئرٹی تھی کہ اس سے کیسے لڑنا ہے تو وہ پرائم منسٹر عمران خان تھے. باقی بہت سارے لوگوں نے پولیٹکس کی کہ جی فوراً لاک ڈاؤن کر دیں, اور کچھ لوگوں نے پریشر میں آ کے ایسے فیصلے لیے بھی. لیکن آج حقائق آپ کے سامنے ہیں کہ جنہوں نے وہ سخت ترین لاک ڈاؤن لیے وہاں کی پرسنٹیج بھی آپ کے سامنے ہے. جنہوں نے اتنے سخت لاک ڈاؤن نہیں لیے اور اپنے آپ کو صحیح طرح مینج کیا, اسمارٹ لاک ڈاؤن جسے ہم کہتے ہیں, ان کے بھی اسٹیٹسٹکس آپ کے سامنے, اور فرق نہیں ہے. ہاں فرق ایک ہے کہ وہاں غربت میں زیادہ اضافہ ہوا سخت لاک ڈاؤن میں, کیونکہ لوگوں کو اپنے کام کاج کی فیسلٹی نہیں ملی. اور یہاں پر جن جگہوں پہ سافٹ لاک ڈاؤن رہا وہاں پہ اس کا امپیکٹ کم گیا ہے. اور اب تو انڈیا اور دوسری جگہوں سے یہ پروو بھی ہو گیا کہ یہ بہتر ڈیسیجن نہیں تھا. تو پرائم منسٹر صاحب نے سارے پریشر کے باوجود پاپولر ڈیسیجن نہیں لیا, بلکہ وہ ڈیسیجن لیا جو قوم کے مفاد میں تھا. اپنے اوپر تنقید برداشت کر لی, لیکن قوم کے وسیع تر لانگ ٹرم مفاد میں جو فیصلے تھے وہ لیے. تو میں دوبارہ یہاں سے آپ سب سے گزارش کروں گا کہ ہم نے ایس او پیز کو فالو کرنا ہے. ایک ہی سلوشن ہے اس کا, ایس او پیز اور ایس او پیز. اگر ہم ایس او پیز کو فالو کریں گے ہماری جو انفیکشن ریٹ ہے وہ سلو ہوگا, ہمارے پاس جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز ہیں ان پہ بوجھ کم پڑے گا, ہمارے ڈاکٹرز پہ بوجھ کم پڑے گا, ہمارے پیرامیڈکس پہ, نرسز پہ بوجھ کم پڑے گا, اور جو مریض وہاں پہ آئیں گے ان کی بہتر نگہداشت ہو سکے گی. تو آخر پہ میں لیاقت صاحب کو کہوں گا وہ چند لفظ بولیں. آپ لوگوں کو, دوستوں کو دوبارہ ایک دفعہ تمام جتنے بھی ہمارے پیرامیڈکس ہیں اور آپ لوگ, پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے خراج تحسین, شکریہ. اور انشاءاللہ ہم کندھے سے کندھا ملا کے اس بیماری کو فائٹ کریں گے جیسے ہم پہلے کرتے آئے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب, آپ کی آمد کا شکریہ. پرائم منسٹر صاحب کا ہم شکر گزار ہیں کہ بلوچستان کو وہ بہت امپورٹنس دے رہے, اور بلوچستان کے تمام ایشوز کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب
ایک تو NCC کی میٹنگز میں، اور دوسرا یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کے ساتھ وہ ٹیلی فونک رابطے میں بھی رہتے ہیں، بلوچستان کے جو بھی صورتحال ہے اس پہ اپڈیٹ لیتے رہتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی خراج تحسین پیش کیا ہمارے ڈاکٹرز کو، پیرامیڈکس کو، اسی طرح بلوچستان گورنمنٹ ہمیشہ ہم خراج تحسین بھی پیش کرتے رہے ہیں، اور ہم نے ہمارے جو پولیس اور لیویز کے دستے ہیں ان کو گارڈ آف آنر بھی ہم پیش کرتے رہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں 287 ایسے ڈاکٹرز جو اب تک کرونا وائرس کا شکار ہوئے ہیں، ان میں 5 کی شہادتیں ہوئے ہیں. 69 ہمارے پیرامیڈکس وہ کرونا وائرس کا شکار ہوئے، 3 پیرامیڈکس کی شہادتیں ہوئی ہیں، 5 نرسز کی. تو ڈاکٹرز کے لیے ایک تو یہ ہے کہ دوران ڈیوٹی جو کرونا کا شکار ہوا، بعد ازاں کرونا ہی کی وجہ سے اس کی شہادت ہوئی، تو شہداء پیکج میں بلوچستان گورنمنٹ نے ان کو اکوموڈیٹ کیا ہے، اور اسی طرح ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کے لیے اضافی بونسز کا بھی ہم نے اعلان کیا ہے جس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے. اس کے علاوہ پیرامیڈکس کے لیے 515 ملین روپیز کے ہم نے ایکسٹرا الانسز اور 10,000 پر منتھ جو ہے نرسز کے لیے بلوچستان گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا ہے. فردر میں ڈاکٹر شہباز گل صاحب کی توسط سے پرائم منسٹر صاحب کو بلوچستان گورنمنٹ کی طرف سے ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ مزید بھی ہمارے جو ڈاکٹر صاحبان ہیں ان کے لیے فیڈرل گورنمنٹ اگر کوئی اور اس طرح کی پیکج اناؤنس کرتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی سطح پہ، تو بلوچستان کو اس میں قطعاً نہ بھولیے گا. ہم فیڈرل گورنمنٹ کا شکر گزار ہیں، خصوصاً احساس پروگرام کے تحت کہ انہوں نے فائنینشیل اسسٹ کیے، خصوصاً لاک ڈاؤن کے دوران. چونکہ بلوچستان میں لاک ڈاؤن سے قبل 8,29,000 ہاؤس ہولڈ جو ہے خط غربت سے نیچے تھے، اور لاک